السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ ایک قرآن کریم بخشنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے قرآن پاک بخشا جاتا ہے؟ یعنی اگر کسی کے رشتہ دار، عزیز، ماں باپ، والدین میں سے کوئی اگر دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، اگر ان کی روح کو ثواب بخشنا چاہیں قرآن پاک کا، تو اس کے بخشنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کس طریقہ سے قرآن پاک بخشا جاتا ہے؟ آج میں آپ کو کلیئر اور آسان طریقہ سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ نے قرآن پاک پڑھا اس وقت آپ کی نیت کیا تھی؟ اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اپنے مرحوم والدہ یا اپنے والد مرحوم کی روح کو بخشنے کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو جب آپ قرآن پاک پڑھتے جائیں گے ادھر ساتھ ساتھ ان کے ایصال ثواب ہوتا جائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک ختم ہو جانے کے بعد اگر آپ زبان سے دعا نہ بھی کہیں تب بھی بغیر کسی شک و شبہ کے جو کچھ بھی آپ نے پڑھا وہ ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچ جائے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ یہ جو کچھ میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں، یہ میں اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو آپ یہاں سے پڑھتے جائیں گے اور ان کی روح کو ثواب پہنچتا جائے گا۔ اس کے لیے ختم ہو جانے کے بعد آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، اگر نہ کہیں گے تو بھی ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچ جائے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے قرآن پاک کا ثواب پہنچانے کا، بخشنے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے کوئی نیت نہیں کی، یعنی قرآن کریم کو شروع کرتے وقت کوئی نیت نہیں کی تھی آپ نے، تو جب آپ نے قرآن کریم مکمل پڑھ لیا، قرآن کریم ختم کر لیا، تو اگر آپ اپنے دل کے اندر یہ نیت کر لیں کہ میں نے یہ جو قرآن پاک ختم کیا یا جتنا بھی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اس کا ثواب میں اپنی والدہ یا والد یا فلاں رشتہ دار کو ایصال کرتا ہوں، اس کی روح کو ثواب پہنچاتا ہوں، تو اب بغیر کسی شک و شبہ کے اس کا ثواب اس مرحوم تک پہنچ جائے گا۔ تو اس طرح بھی قرآن کریم کو بخشا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، اگر آپ دعا کرنا چاہیں، زبان سے کہنا چاہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیں، تو اس طرح بھی آپ قرآن کریم کو بخش سکتے ہیں۔ تو یہ بھی بالکل آسان طریقہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آپ سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے، حمد کریں گے، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اس طرح دعا کریں کہ اے اللہ، میں نے جو کچھ بھی پڑھا، قرآن پاک پڑھا ہے، اس کا ثواب میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفۃً، ہدیۃً، نذرانۃً پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے بعد آپ دعا کریں گے کہ اے پیارے اللہ عز و جل، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میں اس کا ثواب اپنی والدہ یا اپنے والد یا جو بھی کسی آپ اپنے عزیز رشتہ دار کو ایصال کرنا چاہتے ہیں اس کی روح کو بخشتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ اس طرح کہیں کہ اے ہمارے پیارے رب العالمین، میں اس کا ثواب اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے ایصال ثواب پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ ناظرین گرامی، جب آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کا نام لیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے جو مرحومین ہیں، آپ کے جو عزیز و اقربا ہیں، ان پر بھی اپنی رحمت فرمائے گا۔ اس کے بعد درود پاک پڑھیں اور دعا ختم کر دیں۔ یہ طریقہ ہے قرآن کریم بخشنے کا۔ اس طرح آپ قرآن کریم بخش سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ قرآن کریم تو پڑھ لیا، اب کس سے جا کر بخشوائیں، کس کو ڈھونڈیں جو قرآن پاک ہمارے مرحومین کو بخش دے؟ تو بھئی ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ہی ایسا کریں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اپنے دل میں ارادہ کر لیا کریں کہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے یا میرے پاس جو ثواب ہے، اب قرآن کریم کا ثواب اگر پیش کرنا چاہتے ہیں تو مولا کریم میں نے جتنا قرآن کریم پڑھا ہے دل میں بس ارادہ کر لیں، ادھر آپ ارادہ کریں گے ادھر اس شخص تک اس کا ثواب پہنچ جائے گا جس کی نیت آپ نے دل میں کی ہوگی۔ تو اس طرح بخشا جا سکتا ہے۔ اگر آپ
دعا کے ساتھ بخشنا چاہیں، الفاظ کے ساتھ بخشنا چاہیں تو وہ بھی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ناظرین گرامی، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنا رکھیے بہت سارا خیال، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔